میری زندگی کی سب سے پرمسرت گھڑی جب میری گڑیا میری گیتی اس دنیا میں آئی تھی۔ یہ پہلی چیخ اولاد کا واحد وہ رونا ہے جس پر ہر ماں ہنستی ہے۔ گیتی میری تتلی تھی، میری گوریا تھی جو آنگن میں چہکتی اور پھدکتی پھرتی۔ اس نے میری زندگی کو نئی جہت دی تھی، مجھے جنت کی ہمسری عطا کی تھی۔ گیتی کب پاؤں پاؤں چلی، کب اسکول کا بستہ اٹھایا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا، پر نہیں، کبھی کبھی وقت بہت بھاری بھی ہو جاتا ہے جو گزارے نہیں گزرتا۔ پل پل نہیں رہتے بلکہ صدیاں بن جاتی ہیں۔ وقت کے کوہ گراں کو کاٹتے کاٹتے بازو شل اور دم لبوں پر آ جاتا ہے۔ میری زندگی بھی اس آشوب سے گزری ہے، پر اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام ایسا ہے کہ کوئی رت، کوئی موسم مستقل نہیں رہتا۔ اگر درد کی لو چلتی ہے تو اس بے نیاز کے صدقے رحمت کی گھن گھور گھٹا ضرور برستی ہے۔ صرف ایک تغیر ہی تو ہے جس کو ثبات ہے، باقی رہے نام اللہ کا۔ گیتی سمجھدار بچی تھی، ماں کے محدود وسائل اور لامحدود مسائل سے آشنا۔ کبھی کوئی فرمائش یا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کی بے زبانی اور صابر رویہ میرے دل کو زخماتا تو تھا، پر میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ سنگل پیرنٹ کی اپنی مجبوریاں، حدود اور کٹھنائیاں ہوتی ہیں۔ گیتی نے بہت جلد گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ بہت کم عمر ہی سے وہ میرے شانے بشانے تھی۔ اپنے ناتواں کندھوں پر اس نے میرا کافی بوجھ اٹھا لیا تھا۔ اس کا وجود نہ صرف کہ نعمت تھا بلکہ میری شرح زندگی بھی۔ گڑیا کی شادی رچاتے رچاتے جانے کب میری گیتی اتنی بڑی ہوئی کہ اس کا خود کا رشتہ آ گیا۔ گیتی ان دنوں انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی کہ میری پڑوسن کی جٹھانی اپنے بیٹے کے لیے سوالی بن کر آئیں۔ میں حیران رہ گئی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری گوریا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب بابل کا آنگن اس کے لیے تنگ پڑ گیا ہے اور وہ نئے جہانوں کی اڑان کے لیے تیار ہے۔ میں گریجویشن سے پہلے بچیوں کی شادی کے حق میں نہیں تھی، سو ان کو سہولت سے انکار کر دیا۔ میری پڑوسوں نے بہت زور لگایا، مجھے زمانے کی روش اور سنگل پیرنٹ ہونے کے مضمرات سے نئے سرے سے آگاہی دی، مگر میں بچیوں کی شادی تعلیم مکمل کیے بغیر کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ لڑکیوں کا باشعور ہونا، برے وقتوں سے نمٹنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں تعلیم اور ہنر کا ٹول ہونا بہت ضروری ہے۔ گیتی ویسے بھی ذہین تھی، اس نے انٹرمیڈیٹ میں بہت اچھے نمبر لیے تھے اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ حاصل کر لیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور میری گیتی نے اپنے انٹرنشپ پہ کامیابی سے مکمل کر لی۔ اب زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ درپیش تھا، پر انسان کی بساط ہی کیا ہے۔ تمام بوقراتی اور چھان پٹک کے باوجود آپ کسی کو ایک خاص حد تک ہی جان پاتے ہیں۔ گیتی کے لیے آنے والے رشتوں میں سے اپنے محدود عقل و دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے اور گیتی کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صائب ترین رشتہ منتخب کیا۔ شریف لوگ تھے، اس لیے کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ مجھے تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جگر کا ٹکڑا بھی لیتے ہیں اور سونا روپیہ بھی۔ کیسی گری ہوئی حرکت ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری گیتی ماں کے رتبے پر فائز ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی تھی کہ ڈے کیئر جانے سے عاصم کی صحت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ پھر جلدی ہی دوسرے بچے کی بھی پیدائش ہو گئی۔ انہی دنوں داماد کی آسٹریلین امیگریشن بھی ہو گئی اور میری نور نظر 7 سمندر پار چلی گئی، اتنی دور جہاں صرف میرے خیالات کی اڑان ہی ممکن تھی، خاکی وجود کی رسائی نہیں۔ ابتدائی 2-3 سال تو پردیس میں یقیناً مشکل ہوتے ہیں، پھر ان کے حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے۔ ان 5 سالوں میں گیتی نے پاکستان کا صرف ایک ہی چکر لگایا، وہ بھی اپنی نند کی شادی پر۔ اس کا آدھا وقت تو بچوں کی بیماری کے باعث ڈاکٹروں اور ہسپتال کی نظر ہو گیا یا پھر شادی میں۔ میرے حصے میں تو اتنا قلیل وقت آیا کہ آنکھوں کی پیاس بھی نہ بجھی، چہ جائے گا کہ دل کی بات ہوتی۔ کل جب فون پر بات ہوئی تو گیتی کی آواز بجھی ہوئی تھی اور سلسلہ تکلم ٹوٹ جاتا تھا۔ کیا ہوا گیتی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی امی، بس موسم بدل رہا ہے نا، اس لیے طبیعت میں گرانی ہے۔ پھر ادھر ادھر کی مختصر باتوں کے بعد فون رکھ دیا کہ مصروفیت کب جان چھوڑتی ہے۔ 2 بچوں کا ساتھ اور تیسرے کی آمد۔ شکر کہ سانس کی آمد جامد خودکار ہے، ورنہ کام کے انبار تلے تو شاید اس کی بھی مہلت نہ ملتی۔ میں نے داماد کو فون کیا۔
وہ ماشاءاللہ حسب معمول حشاش بشاش اور چوچال ملے۔ خیر خیریت کے دریافت کرنے کے بعد پوچھا، گھر میں سب خیریت ہے؟ گیتی کہیں مصروف ہے؟ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ہنستے ہوئے جواب دیا کہ منہ سر لپیٹے پڑی ہوں گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آنٹی آپ کی بیٹی بہت حساس ہے بھائی، آج کل مصروفیت بہت ہے، ہسپتال سے اٹھتے اٹھتے مجھے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ پچھلے 2 ویکینڈ سے کچھ دوستوں کے ساتھ پروگرام بن گیا تھا، میری شامت کہ میں پرسوں شادی کی سالگرہ بھول گیا، بس یہی سب لے کر جھک جھک ہو گئی۔ آنٹی 8 سال ہو گئے شادی کو، اب کون ان خرافات میں پڑتا ہے؟ میں نے تحمل سے سب سنا۔ ہاں بیٹا، تم تو ڈاکٹر ہو، جانتے ہو کہ عورت جب ماں بن رہی ہوتی ہے تو بہت حساس ہو جاتی ہے، ان دنوں مزاج گھڑی گھڑی بدلتا ہے۔ تم سے زیادہ یہ بات اور کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا 2 بچوں کا ساتھ ہے، گھرداری ہے، بچوں کی پرورش، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر مصروفیت اور یکسانیت انسان کو تھکا مارتی ہے۔ بیوی کا شوہر سے توجہ اور وقت کا مطالبہ فطری ہے بیٹا۔ رہ گئی بات شادی کی سالگرہ بھولنے کی، تو میرے بچے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور خوشیاں ہی تو زندگی کی رونق ہوتی ہیں۔ شادی کی سالگرہ تو تجدید محبت کا دن ہے، اس کو تو بڑے پریم اور لگن سے منانا چاہیے۔ بیٹا، عورت صرف تھوڑی سی محبت اور توجہ سے سرشار ہو جاتی ہے، محبت کی بھوکی ہوتی ہے، اور تجدید محبت اس کے لیے ٹونک کا کام کرتی ہے۔ آزما کر دیکھو۔ میرے بچے، شریعت میں جھوٹ کی گنجائش بالکل نہیں، مگر زوج کو آپس میں ایک دوسرے کی دل بستگی اور دلداری کے لیے بے ضرر جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ سوچنا کبھی اس رعایت کی حکمت کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، اللہ حافظ۔ گیتی کی بجھی آواز میرے دل میں ٹوٹی انی کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ میں نے گیتی کو ایک تفصیلی ای میل لکھی۔ میری پیاری گیتی، میں تمہاری رخصتی سے پہلے چاہ کر بھی تم سے یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ بیٹی تم بہت قیمتی اور نایاب ہو۔ تم نے تنگی ترشی میں بڑے رکھ رکھاؤ سے وقت گزارا، بیٹی کا رول بہت عمدگی سے نبھایا، مگر اب جس دور میں تمہاری زندگی داخل ہو رہی ہے اور جو رول تم کو اب نبھانا ہے وہ آسان نہیں۔ گویا جوتے میں موجود کنکر کے ساتھ شاہراہ حیات طے کرنی ہے۔ گھر بنانے کے لیے گارے اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ازدواجی بانڈ کا گارا بنانے کے لیے اپنی عزت نفس کی خاک میں اپنی میں کے چورے کو ملا کر اپنے ادھورے خوابوں کے آنسوؤں سے گوندھنا پڑتا ہے۔ ازدواجی زندگی مشکل سفر ہے۔ زندگی کبھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر میری جان، سچویشن کی اسسمنٹ کرنی پڑتی ہے، واقعے کو تولنا پڑتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کا توازن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کشادہ دلی اور ظرف کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے طے کرنا ہوتا ہے کہ عدم برداشت کی لکیر کہاں کھینچنی ہے، کس مقام پر سمجھوتے کی چادر میں مزید پیوند نہیں لگ سکتے۔ سب کو صرف ایک ہی زندگی ملتی ہے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اپنے وسائل کے حساب سے ایک خوش باش زندگی گزارے، اپنے طور پر اپنی زندگی بھی جیے۔ ماؤں نے اولادوں کو آزاد جنا ہے، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی کو باندھی یا غلام بنا لے۔ میں نے تمہیں رخصت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ اب وہاں سے مر کر نکلنا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور وہ اس لیے میری جان کہ تم سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ پتہ ہے بیٹی، جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کی ساری اچھائیاں اور خوبیاں یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ غصے میں وہ اپنے ساتھی کی ساری دلداریاں اور محبتیں بھول جاتا ہے۔ یہ بہت غلط روش ہے، یہ بہت ہی غلط روش ہے میری جان۔ میرا مشورہ ہے کہ جب کبھی بھی ناراضگی ہو تو سب سے پہلے غسل کر لو، پھر ڈٹ کر کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر معاملے پہ ٹھنڈے دل سے اور غیر جانبداری سے غور کرو، اپنے آپ کو اس سچویشن سے الگ کر کے، کیونکہ جب آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو ویژن بگڑ جاتا ہے۔ اور سب سے اہم نکتہ کہ کبھی بھی پرانے جھگڑوں کو نئے جھگڑے کے ساتھ مربوط مت کرو۔ جب تلخ جملوں کو یاد کرو تو دلدار لمحوں اور سخاوت و مروت کے پل بھی ضرور شمار کر لینا، پھر دل اور ضمیر جو فیصلہ کرے اس کو پورے استقلال کے ساتھ قبول کرنا۔ یاد رکھو میری بچی، ہم خود اپنے بہترین منصف ہوتے ہیں، اگر غیر جانبداری اور روشن ضمیری کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں تو
اگر زندگی کا ساتھی محبت اور وقار سے رکھتا ہے تو بہترین، گویا دنیا میں جنت، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہے تو زندگی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ ہاں، مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنی قوت بازو پر، پھر زندگی کی راہیں روشن ہیں۔ یہ ایک مشکل مگر قابل عمل فیصلہ ہے۔ بیٹا، یہ میم کا چکر بھی خوب ہے، میم سے ماں، میم سے محبت، اور میم ہی سے مختار اور مجبور بھی۔ ماں کا تو دوسرا نام ہی محبت ہے، مگر میری بچی، کچھ مائیں مختار ہوتی ہیں تو کچھ مجبور، کہ زندگی سب کو مختلف ڈھنگ سے نوازتی ہے، مگر مجبور سے مجبور ماں کے گھر اور دل کا دروازہ بھی اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری مجبور ماں ہر پل، ہر گھڑی تمہارے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ تم اپنے پیچھے مجھے ہمیشہ موجود پاؤ گی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری امی۔ پیارے والدین، اپنی اولادوں کی خوشیوں اور غموں سے باخبر رہیے۔ اگر شادی شدہ زندگی صرف غموں سے عبارت ہے، الجھنیں ہیں، بے توقیری اور روز روز کا مرنا ہے، قطرہ قطرہ زندگی کو ترسنا ہے، اگر محبت سے خالی ایک بے رنگ زندگی ہے، تو رک کر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں خسارے کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے سفر لمبے نہیں چلتے اور جلد ہی دم ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے جب وینٹیلیٹر پر لیٹ جائیں تو دیر یا سویر سوئچ آف کرنی ہی پڑتی ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بچیوں کو پلٹ پلٹ کر میکے کی دہلیز پر آنے کی شہ کبھی مت دیجیے، مگر ان کو یہ اعتماد ضرور دیجیے کہ اگر خدا نخواستہ سسرال میں ان کی زندگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو تو میکے کا دروازہ ان کے لیے عزت اور محبت کے ساتھ کھلا ہے۔ یاد رکھیے، آپ نے بیٹی بیاہی ہے، دفنائی نہیں۔ از قلم شاہین کمال۔